شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے ٹائیگر فورس کی موبائل اپلیکیشن کے اجرا کی منظوری دے دی ہے۔ ہنگامی امدادی ادارے نے کورونا پر قابو پانے کی غرض سے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے اسپتالوں کے ڈاکٹرز کے لیے حفاظتی سامان کی نئی کھیپ فراہم کی ہے۔ ہوابازی کے وزیر نے آج قومی اسمبلی میں کراچی میں پی آئی اے کے طیارے کے حادثے کی رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حادثہ انسانی غلطی کے باعث پیش آیا۔ اور یورپی ممالک کے 1000 سے زائد ارکان پارلیمنٹ نے اپنے رہنماؤں پر زور دیا ہے کہ وہ اسرائیل کی جانب سے مقبوضہ مغربی کنارے کے حصوں کے مجوزہ الحاق کو روکیں۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے ٹائیگر فورس کی موبائل اپلیکیشن کے اجرا کی منظوری دی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں نوجوانوں کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی عثمان ڈار سے گفتگو کرتے ہوئے ملک بھر میں جیو ٹیگنگ پر مبنی موبائل اپلیکیشن شروع کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نوجوان ملک کا اثاثہ ہیں اور ان کا ملک و قوم کی خدمت کا جذبہ قابل تعریف ہے۔ وزیر اعظم کو ٹائیگر فورس کے مؤثر استعمال کے لیے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے بارے میں بتایا گیا۔ انہوں نے اس حوالے سے اطمینان ظاہر کیا۔ ناگہانی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نے کورونا وائرس کی وبا کی روک تھام کے لیے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے اسپتالوں میں کام کرنے والے ڈاکٹروں کے لیے ذاتی حفاظتی سامان کی نئی کھیپ روانہ کی ہے۔ این ڈی ایم اے کے ترجمان کے مطابق حفاظتی سامان میں طبی اور فیس ماسک، جراحی لباس، حفاظتی دستانے، پلاسٹک کے جوتے، تھرمل گنز اور حفاظتی گوگلز شامل ہیں۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران تقریباً 3900 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص کے بعد وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 1,88,926 ہو گئی ہے۔ پنجاب میں 69,536، سندھ میں 72,656، خیبر پختونخوا میں 23,388، بلوچستان میں 9,634، اسلام آباد میں 11,483، گلگت بلتستان میں 1,337 اور آزاد کشمیر میں 892 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 60 اموات کے بعد وائرس سے متاثرہ جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 3,755 ہو گئی ہے۔ اس دوران 23,380 افراد کے کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک کورونا وائرس سے متاثرہ 77,754 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد تقریباً 93 لاکھ سے زائد، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 4,79,880 تک پہنچ گئی ہے۔ امریکہ کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، جہاں 24 لاکھ سے زیادہ افراد وائرس سے متاثر ہوئے ہیں اور 1,23,476 اموات ہوئی ہیں۔ اس وبا سے دوسرا شدید متاثرہ ملک برازیل ہے، جہاں مریضوں کی تعداد 11 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے اور 52,771 اموات ہوئی ہیں۔ اب تک وائرس سے متاثرہ 50 لاکھ سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ سماجی تحفظ اور غربت کے خاتمے کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے آج پشاور میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان سے ملاقات کی۔ انہوں نے صوبے میں لنگر خانوں کے قیام اور احساس کیش پروگرام کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ حکومت احساس کیش پروگرام کے تحت خیبر پختونخوا کو تمام ممکنہ معاونت فراہم کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں جلد احساس گروتھ پروگرام شروع کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کورونا وائرس کی ادویات کی بلیک مارکیٹنگ میں ملوث عناصر کے خلاف بلا امتیاز گرفتاریوں کی ہدایت کی ہے۔ آج لاہور میں ایک بیان میں انہوں نے ایکٹیمرا انجیکشنز اور ضروری ادویات کی ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کی۔ ہوابازی کے وزیر غلام سرور خان نے کہا ہے کہ گزشتہ ماہ کراچی میں پی آئی اے کے طیارے کا حادثہ انسانی غلطی کے باعث پیش آیا۔ آج قومی اسمبلی میں طیارے کے حادثے کے بارے میں عبوری رپورٹ پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پائلٹ اور ایئر ٹریفک کنٹرولر دونوں نے مروجہ قواعد و ضوابط اور طریقہ کار پر عمل نہیں کیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ طیارے میں کوئی تکنیکی خرابی نہیں تھی اور وہ پرواز کے لیے مکمل طور پر درست تھا۔
قومی اسمبلی میں اگلے مالی سال کے بجٹ پر بحث جاری ہے۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے مرتضی جاوید عباسی نے کہا کہ افراط زر کو مد نظر رکھتے ہوئے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جانا چاہیے۔ مرتضی جاوید عباسی کی طرف سے اٹھائے گئے نکات کا جواب دیتے ہوئے پارلیمانی امور کے مشیر بابا راوان نے کہا کہ حکومت مشکل کی اس گھڑی میں غریب طبقے کے روزگار کو تحفظ دینے کی غرض سے قواعد و ضوابط پر عمل درآمد کے ساتھ سیاحتی مقامات سمیت کاروبار کھولنے کی خواہاں ہے۔ اس سے پہلے اجلاس کے آغاز پر اسپیکر اسد قیصر نے اپنے سیکریٹریٹ کو ہدایت کی کہ نصابی کتب پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ خاتم النبیین لکھنے کے لیے قومی اسمبلی کی جانب سے منظور کی گئی قرارداد سے متعلق وفاقی و صوبائی محکموں کو ہدایت بھیجی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ متعلقہ محکموں سے اس حوالے سے عمل درآمد رپورٹ بھی طلب کی جائے۔ یورپی ممالک کے 1000 سے زائد ارکان پارلیمنٹ نے اپنے رہنماؤں پر زور دیا ہے کہ وہ اسرائیل کی جانب سے مقبوضہ مغربی کنارے کے حصوں کے مجوزہ الحاق کو روکیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئی ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کو لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔